بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صلوات ایک صلوات اس سے بہتر انداز میں پڑھیں مجھے کا حضرات، مجلس کا ماحول ابتدائی سے لگ رہا تھا کہ کوئی خاص دلچسپی ہے نہیں مجلس کے اندر، بس رشتہ داری ہے اور غم میں شریک ہونا ہے، اس لیے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ باقی کیا مصرع پڑھا جا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں پتہ، اور وقت بھی بہت زیادہ کھنچ چکا ہے۔ ممبر پہ آتے آتے مولانا نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ 1 بجے اذان ہے، اس سے پہلے ممبر بھی چھوڑ دینا ہے، اور میں کوشش یہی کروں گا کہ 45 منٹ کے اندر آپ کی عبادت کو تمام کیا جائے۔ جو مجھے پڑھنا تھا وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں نے، اور موت کے حوالے سے ایک مجلس ہے۔ اکثر سویم اور چہلم جو ہوتے ہیں نا، اس میں واضح نصیحت ہی ہوتی ہے۔ آپ یہ مت سوچا کریں کہ مولوی چھت پہ بٹھال دے گا اور ہم کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے والا ماحول لگ بھی نہیں رہا ہے مجھے۔ تو 1-2 واقعات اور 1-2 تنبیہ ہوتی ہے اور مصائب پڑھ دیے جاتے ہیں، مگر پشچمی اتر پردیش کے اندر اس کا ذائقہ بدلا گیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سویم کی مجلس بھی زبردست ہو اور چہلم کی مجلس بھی ایسی ہو۔ صاحب ایسے تو کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا، اور ممبر الٹ جائے، تخت الٹ جائے، توجہ ہے۔ وہ بھی ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں خود، ہمارے چھولس کا مزاج یہی ہے، مگر اس کے اندر مجمع کے اندر تھوڑا سا جاگنے والی چیز ہوتی ہے، تو سب اگر اس میں لیا جاتا ہے تو لیا جاتا ہے۔ بہرحال ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا، یہ بچپن سے آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ جب نفس یہ ذائقہ چکھتا ہے موت کا تو یہ نفس ہے کیا؟ اب میں کتنی بھی قینچی چلاؤں، میں نے تقریباً 45 منٹ کا میٹر چھوڑ کے وہاں سے شروع کر رہا ہوں، یہ یقین مانیے آپ، بس اتنا ہی سن لیجئے، اتنا سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ورنہ نفس کے اوپر میں بہت ملی سے پڑھ چکا ہوں۔ ماشاءاللہ چھولس کے حضرات تشریف فرمائے، سلمان بھائی ہیں، گلاب بھائی ہیں، منیر بھائی ہیں، کتنی ملی سے ان لوگوں نے میری نفسی کے اوپر سنی ہے۔ مگر میں اتنا کہوں کہ جو نفس انسانی ہے نا، جسے آپ اپنی زبان میں روح کہتے ہیں، جسے آپ اپنی زبان میں جان کہتے ہیں، یہ نون فے سین، یہ اس کا املا ہے، نفس۔ جب لفظ نفس بولا جاتا ہے تو ذہن ایک حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ ایک حقیقت کی طرف جو آپ کے اندر ہے۔ کیا ہے آپ کے اندر؟ جان۔ سامنے جو ہے وہ جسم ہے، اندر جو ہے، تھوڑا سا بولیے، روح ہے، نفس ہے۔ مگر یہ جو اس کا املا ہے نون فے سین، نفس، یہ 3 حرفوں سے مل کے نہیں بنی ہے جان۔ گردن ہی ہلاؤ گے اور کیا ہوگا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہ 3 حرف سے مل کے بنا نہیں ہے۔ مثلا زمین ہے، زمین کا املا کیا ہے؟ زے میم یہ نون، زمین۔ جب لفظ زمین بولا جاتا ہے تو ذہن حقیقت کی طرف جاتا ہے، حالانکہ زمین نہ زے سے بنی ہے، نہ میم سے بنی ہے، نہ یہ سے بنی ہے، نہ نون سے بنی ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی بات کہہ رہا ہوں ہے۔ لفظ آسمان ہے، اس کا املا لکھ لیجئے، جب آسمان بولا جاتا ہے تو ذہن اوپر کی طرف جاتا ہے جو آپ کے سر کے اوپر ہے، حالانکہ آسمان بھی نہ الف سے بنا ہے، نہ سین سے بنا ہے، نہ میم سے بنا ہے، نہ الف اور نون سے بنا ہے۔ یعنی یہ استعارے ہیں جو حقیقت کی طرف ملتفت کرتے ہیں، ذہن انسانی کو لے جاتے ہیں حقیقت کی طرف۔ اسی طریقے سے یہ نفس ہے، اور جسم کا املا کیا ہے؟ جیم سین میم، یہ ہے جسم۔ نون فے سین، یہ ہے نفس۔ نہ جسم جیم اور سین اور میم سے بنا ہے، نہ نفس نون اور فے اور سین سے بنا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا پڑھ چکا ہوں نفس و جسم کے حوالے سے، مگر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو پڑھ چکا ہوں اسے ریپیٹ نہ کیا جائے۔ آپ کے لیے تو نیا، یہ سب یہ چھولس کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نفس
اس نفس کے اندر صلاحیتیں بے پناہ ہیں. یہ آپ کا نفس، یہ جو آپ کا نفس ہے یعنی جان ہے آپ کی، یہ جو روح ہے آپ کی، اس کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے. مرتا جسم ہے، روح کو کبھی موت نہیں آتی ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ چونکہ یہ اس نے بنایا ہے جس کی ذات لا متناہی ہے. اس حی و قیوم نے اس نفس کو بنایا ہے کہ جو خود زندہ ہے. تو ممکن کیسے ہے کہ اس کا شاہکار مر جائے؟ کسی کا شاہکار مرتا ورتا، شاہکار مشیت میں سے ہے نفس بھائی، یعنی یہ روح، یہ جان شاہکار مشیت میں سے ہے. اب کون ہے کہ جو اس روح کے بارے میں بتائے؟ کون ہے کہ جو اس جسم کے رشتے کو قائم کر سکے کہ روح کا جسم سے رشتہ کب تک ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کتنی دیر تک کا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جانے گرامی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ بدن کو چھوڑتا کیوں ہے، یہ جان بدن کو چھوڑتی کیوں ہے. حالانکہ یہ بحث الگ تھی کہ روح اور جسم ایک ہے، یہ الگ الگ ایک حقیقت ہے، یہ بحث الگ ہے. روح اور جسم دو نہیں ہیں، ایک ہی ہے. پھر کبھی سن لیجئے گا کہیں. مگر اتنا یاد رکھیے گا، جس طریقے سے یہ دنیا، یہ کون جامع جو ہے جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نفس دے کر اس لیے بھیجا گیا ہے. اس نفس انسانی کی حقیقت اس دنیا کی ویسے ہی ہے کہ جیسے رحم مادر میں ایک بچے کی ہوتی ہے. جو سمجھ جائے بولتے رہیے گا، زبردستی نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ بولے ہی بولے، سمجھ میں آئے تو بولیے، نہیں تو اٹھ کے چلے جائیے گا. ایسے ہی جیسے ایک بچے کی حیثیت رحم مادر میں ہوتی ہے. رحم مادر یعنی کیا؟ ادھر بچہ رحم مادر میں آیا، ایک مدت تک وہ ماں کے بطن میں رہتا ہے. کتنی مدت اللہ کے ہاں سے مقرر؟ کم سے کم 9 مہینے. توجہ ہے، 9 مہینے کیوں رکھا جاتا ہے رحم مادر میں اس جسم انسانی کو؟ تاکہ یہ اپنا سفر کمال پورا کر سکے، تاکہ یہ اپنا سفر کمال پورا کر سکے. جب تک سفر کمال پورا نہیں ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے دنیا میں لے آئے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے دنیا میں لے آئے. اور جب سفر کمال پورا ہو جائے گا تو کوئی قوت نہیں ہے جو اسے روک سکے. چونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تو اسے رحم مادر کو چھوڑنا پڑے گا. اسی طریقے سے اس نفس انسانی کی حیثیت اسی دنیا میں یہ ہے، یہ جب تک جسم کے ساتھ رہے گا، جب تک اس کا سفر ارتقاء مکمل نہ ہو جائے. ادھر سفر ارتقاء پورا ہوا، دنیا چھوڑنی پڑے گی. صلوات پڑھے مل جو کہ محمد والے محمد پر. یہ بہت بڑی بحث تھی، یہ بہت بڑی بحث تھی، اسے ہلکے میں نہیں لیجئے گا اور اسے خطابت کہہ کے ہلکا نہ سمجھیے گا. یہ بہت بڑی کئی صفوں کی بحث تھی جو 2 جملوں میں نے آپ کو دی ہے. پھیلاتا تو اسی پہ مجلس مکمل ہو جاتی. مگر توجہ دیجئے گا، مگر یہ نفس اور جسم کی جو بحث ہے، استدلال چھوڑ دیا میں نے آیات قرآنی کا. بہت آیتیں پڑھنی تھی، وقت نہیں رہ گیا ہے، جلدی جلدی سن لیجئے. اس کے لیے کہا جاتا ہے، مولانا تشریف فرما ہے کہ حوزہ علمیہ کی جو باؤنڈری ہے جہاں یہ اصل مٹیریل دیا جاتا ہے، یہ بحث وہاں کی ہے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ منبر سے حوزے کا رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. نہ حوزے کا رشتہ منبر سے ٹوٹنا چاہیے، نہ منبر کا رشتہ حوزے سے ٹوٹنا چاہیے. اس لیے کہ یہ بحثیں اگر منبر سے نہ ہوں گی تو کہاں سے ہوں گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ علم استدلال بیان نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا میں آپ سے بہتر کوئی مجمع ہے ہی نہیں جو اس بحث کو برداشت کر سکے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے. یہ جسم اور روح کے لیے کہا جاتا ہے کہ النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء. یہ نفس، یہ روح، یہ جان آپ کی وجود میں آنے کے لیے تو جسم کی محتاج ہے، مگر اس کے باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکیمانہ بحث ہے، فلسفیانہ بحث ہے. اس کو ہر چیز کو قبول کرنا چاہیے اور لے کے اٹھیے گا جو میں دینا چاہ رہا ہوں. یہ وجود میں آنے کے لیے جسم کا تو محتاج ہے، یعنی نفس، مگر باقی رہنے کے لیے
اسے جسم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس اپنے تجرد کی منزل پہ آتا ہے۔ اب یہ موٹی موٹی اصطلاح ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تجرد کی کئی قسم ہے، تجرد برزخی ہے، تجرد عقلی یا عقلانی ہے، اور ما فوق تجرد ہے۔ تجرد کسے کہتے ہیں؟ تجرد یعنی کیا؟ یہ نفس جب اپنے تجرد کی منزل پہ آتا ہے، یعنی کیا؟ نفس کا تجرد کیا ہے؟ نفس کا تجرد یہ ہے کہ جب تک یہ روح آپ کے جسم میں رہے گی، یہ دیکھے گی آپ کی آنکھوں کے ذریعے۔ مجھے دوش نہ دیجیے گا اگر ممبر اذان پہ ہو جائے، وہ ممبر پر اذان ہو جائے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی سن لیجئے آپ۔ جب تک یہ نفس آپ کے جسم میں رہے گا، سننے کے لیے کانوں کو ذریعہ بنائے گا، چلنے کے لیے اس ٹانگوں کو ذریعہ بنائے گا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور ذرا سا یہ جسم سے بے نیاز ہوا، جیسے ہی یہ روح جسم سے نکلی، اب یہ دیکھنے کے لیے نہ آنکھوں کا محتاج ہے، نہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے۔ یہ ادھر سے نکلا نہیں اور اس کی پاور بڑھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ مرنے کے بعد یعنی روح جب نکل جاتی ہے تو روح کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، جب تک اس جسم ہے انہی آنکھوں سے دیکھے گی روح۔ مگر ادھر الگ ہوا مسئلہ، تجرد کی منزل پہ پہنچ گیا۔ اب وہ منامات کی بحث، خواب کی بحث سب چھوڑ دی میں نے، مگر مجھے یہ بتائیے کون سی دنیا میں برانچ آف نالج ہے جو آپ کو روح کے بارے میں بتائے؟ کوئی پروفیسر ہے دنیا میں ایسا؟ آئنسٹائن کی تھیوری اور ریلیٹیوٹی سب کو معلوم ہے، مگر اسلام نے جو ریلیٹیوٹی دی ہے، جو اس کو قبول کرنے کے لیے دنیا علی گڑھ یونیورسٹی میں اور جامعہ دہلی کے اندر پڑھنے کے بعد میں، آئنسٹائن کو پڑھنے کے بعد میں، اور اسٹیفن ہاکنگ کو پڑھنے کے بعد میں، نیوٹن کو پڑھنے کے بعد میں ہم سے آ کے پیش کرتی ہے، دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سائنس تو یہ کہتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سائنسدانوں کی باتیں سن کر ہم سے آ کے مت بتاؤ، ہماری باتیں سن کے سائنسدانوں کو بتاؤ۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سائنس تو قرآن کا مذاق اڑاتی ہے، سائنس تو اسلام کا مذاق اڑاتی ہے۔ دیکھیں سائنس تو یہ کہتی ہے، دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ جو کہتا ہے قرآن ہی کہتا ہے۔ آپ نے اسلام کو اتنے ہلکے میں لیا ہے۔ میں انٹلیکچوئلز کی بات کر رہا ہوں، دانشور حضرات کی بات کر رہا ہوں، جو بہت پڑھے لکھے حضرات بن کے آتے ہیں نا، پروفیسر بن کے آتے ہیں نکل کے۔ توجہ دیجیے گا، کون سی برانچ آف نالج ہے جو آپ کو آپ کے نفس کے بارے میں بتائے کہ یہ نفس ہے کیا، سوائے قرآن کے، سوائے خطیب قرآن کے، سوائے محمد اور آل محمد کے، اور سوائے اسلام کے تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ تمہارا نفس ہے کیسا۔ توجہ ہے؟ کون بتائے گا کہ ہاں جسم کے بارے میں بتائے گی سائنس آپ کو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے جسم کے بارے میں آپ کو سائنس بتائے گی، نفس کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ آپ کی روح کیا ہے، اس کے ملکات کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ملکات نفس اور تجرد نفس کی بہت بڑی بحث ہے، متوجہ رہ کے سنیے گا۔ میڈیکل سائنس بتائے گی، ایک میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا؟ نہیں، میڈیکل سائنس جسم انسانی کے بارے میں بتاتی ہے، نفس انسانی کے بارے میں نہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ جس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہی رہ جائیں گے، ملش تو پوری ہو جائے گی۔ میں جو دینا چاہ رہا ہوں آپ کو اس کو قبول کیجئے۔ یہ آسان نہیں ہے ان مطالب کو ممبروں سے چھیڑ دینا، توجہ ہے، اور اسے کامیاب کر کے لے جانا۔ اب دیکھتا ہوں میں کہاں تک آپ میرا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا نام لیجئے، میڈیکل سائنس تو فیل ہے یہاں آپ کے نفس کے معاملے میں، آپ کی روح کے معاملے میں۔ دوسرا نام کیا ہے؟ سائیکالوجی۔ سائیکو بھی صرف انسان کی ذہن کی جو بیماری ہے اس کا علاج کرتی ہے، روح کا علاج نہیں کرتی ہے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ آپ کا نفس کے بارے میں نہیں بتائے گا، صرف یہ ہے سورسز قرآن، خطیب قرآن محمد اور آل محمد، اور یہ دین ہے جو آپ کو آپ کے نفس کے بارے میں بتائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، نفس کے صفات الگ ہیں، جسم کے صفات الگ ہیں۔ یہ جو آپ کا جسم ہے اس کے صفات الگ ہیں، نفس کے صفات الگ ہیں۔ میٹر جسم میں پایا جاتا ہے، روح میں نہیں پایا جاتا۔ مادہ جسم کی صفت ہے، روح کی نہیں۔
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سختی، گرمی، رنگ، کلر، یہ سب جسم ہے. اور توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ لیتے جائیے ہدیے کے طور پر. اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو کبھی یہ نہ کہنا کہ جیسا تمہارا رنگ ہے ویسی تمہاری روح ہوگی. روح کا کوئی کلر نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ روح کا کوئی کلر نہیں ہے. اگر کلر دیکھ کر ہی اس کی شخصیت کا اندازہ لگانے لگے تو پھر جناب جون کے بارے میں کیا کہو گے، جناب بلال کے بارے میں کیا کہو گے؟ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر. توجہ ہے؟ حیدری صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر. ایسی مجلسوں کے لیے جاگتا ومہ چاہیے اور تا حد نظر مجمع چاہیے جہاں ذاکر کو مجمع کی حد نظر نہ آئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور آپ سن کیا رہے ہیں؟ جو اہل مطالعہ ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، وہ اچھے سے سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. توجہ ہے؟ تو یہ رنگ نہیں ہے، یہ ساری صفات جسم انسانی کی ہے، نفس انسانی کی نہیں. میٹر کی پراپرٹیز جتنی بھی ہیں سب مادے سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ جسم سے لگتی ہیں. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رنگ جسم کی صفت ہے، سختی جسم کی صفت ہے، نرمی جسم کی صفت ہے، رنگ، حجم، ویٹ، والیوم، یہ سب کے سب جسم کے صفات. جتنے بھی جسم کے صفات ہیں ان میں سے ایک صفت بھی روح میں نہیں پائی جاتی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے جسم کے صفات روح کے نہیں ہیں تو پھر روح کے صفات کیا ہیں؟ دل تھام کے بیٹھیے گا. علم روح کی صفت ہے، کرم روح کی صفت ہے، سخاوت روح کی صفت ہے، عطا روح کی صفت ہے، شجاعت روح کی صفت ہے، قدرت روح کی صفت ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ دیکھیں، جسم کے صفات الگ ہیں، روح کے صفات الگ ہیں. میٹر جسم میں پایا جاتا ہے، روح میں نہیں پایا جاتا. رنگ جسم میں پایا جاتا ہے، روح میں نہیں پایا جاتا. اور علم نفس میں پایا جاتا ہے، جسم میں نہیں پایا جاتا. قدرت نفس میں پائی جاتی ہے، جسم میں نہیں پائی جاتی ہے. اس فصل کو ملاحظہ فرمائیے. جب یہ فصل سمجھ میں آئے گی تبھی تو بلا فصل سمجھ میں آئے گا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے؟ اس فصل کو ملاحظہ فرمائے. اگر بلا فصل تک پہنچنا ہے، مقصد میرے کہنا کہ یہ ہے کہ جسم کے صفات الگ، روح کے صفات الگ. دونوں میں میل ہی نہیں ہے. روح اور جسم میں ایک صفت کا بھی میل نہیں ہے. مزاج ہی نہیں ملتا. مزاج اس لیے نہیں ملتا، ایک ہے کہ جو زمین پر بیٹھا جا رہا ہے، دوسرا ہے کہ جو آسمان میں اڑا جا رہا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جسم میں اور روح میں یعنی نفس انسانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب زمین آسمان کا فرق ہے تو ان کا رشتہ کیا ہے؟ جب ایک بھی صفت ادھر کی ادھر نہیں ہے اور ادھر کی ادھر نہیں ہے تو روح اور جسم یہ ساتھ ساتھ رہتے کیوں ہیں؟ جب یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ جسم اور روح کا رشتہ یہاں ٹوٹتا کیسے ہے اور وہاں پھر دوبارہ جڑتا کیسے ہے. کچھ بولے کچھ نہیں بولے. یہ بتائیے، جب آپ کی روح بدن سے نکل جائے گی تو جنت کے اندر کون سے جسم میں جاؤ گے؟ اسی جسم میں سے جاؤ گے جو لیے بیٹھے ہو. تو جب یہ ٹوٹے گا تو پھر جڑے گا بھی. یہ بتا رہا ہے اسی جسم کے ساتھ جنت میں جانا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ حقیقت جو ہے یہ ٹوٹتی کیسے ہے اور پھر جڑتی کیسے ہے؟ تو یہ رشتہ کس چیز کا ہے؟ جسم کا اور روح کا. اور کیوں ہے؟ کب تک کا ہے؟ جب صفات میل نہیں کھاتے. میں کیا کروں عزیزان گرامی، ختم ہو رہا ہے وقت. جب صفات ہی میل نہیں کھاتے تو ایک جملے میں یہ بات سمجھ میں آئے گی. اب توجہ دیجئے، نفس کے اندر جو صفات ہیں، قدرت نفس میں پائی جاتی ہے، جسم میں نہیں. خدا کرے سب سمجھیں اس بات کو. سخاوت نفس میں ہے، جسم میں نہیں. آپ کسی کا ویٹ دیکھ کر، بدن دیکھ کر، قد دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو جتنا بڑا ہے اس کا کردار بھی اتنا بڑا ہوگا. ارے ہم نے تاریخ میں اتنے لمبے
بہت چھوٹی تھی. کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. قدوں کو دیکھ کے شخصیت کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا. ایسا نہیں ہے جو جتنا موٹا اس میں اتنا علم ہے. ممکن ہے کہ جو بہت موٹا ہو اس میں علم کچھ نہ ہو, جو بالکل پتلا ہو. ارے کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. چونکہ علم جسم کی حصہ نہیں ہے, روح کی صفت ہے, روح کے اندر پایا جاتا ہے. سخاوت کہاں پائی جاتی ہے؟ سخا مولا علی کے لیے سنتے ہیں نا آپ, سخی ابن سخی. سخاوت یعنی عطا کرنا. یاد رکھیے گا, اگر سخاوت نفس میں نہیں ہے تو ہاتھ کتنے بھی لمبے کیوں نہ ہوں. ارے کیا دے رہا ہوں اور کیا سن رہے ہو آپ. اگر سخاوت نفس میں نہیں ہے تو یاد رکھیے گا 10 درازیاں ہوں گی, غصب کرنے کے لیے ہاتھ بڑھے گا, عطا کے لیے نہیں بڑھے گا. نہیں, چونکہ نفس میں آپ کے سخاوت نہیں ہے تو آپ عطا کیسے کریں گے. توجہ ہے, قدرت, شجاعت سب نفس کے اندر پائی جاتی ہے. یاد رکھیے گا, علم اور خطابت کہاں ہے؟ یہ خطابت جو میں بول رہا ہوں, یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں, یہ کہاں ہے؟ میری زبان میں نہیں, میری روح میں خطابت ہے. چونکہ روح کا نہ جسم ہوتا ہے نہ رنگ ہوتا ہے, روح کو تولا نہیں جاتا. جسم کا ویٹ کیا جا سکتا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جسم تولا جاتا ہے. میری زبان کو کاٹ لو, جب کاٹو گے تو اس کا ایک رنگ ہوگا, اور اسے تول لو تو گرام یا ملی گرام جو بھی ہو اس کے اندر کم سے کم کچھ تو وزن اس کا آئے گا, تو یہ تولی جا سکتی ہے. توجہ چاہتا ہوں, اور توجہ اس لیے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ بولتا اس لیے نہیں ہے کہ نفس ابھی قوی نہیں ہوا ہے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں, توجہ ہے. پیدا ہوتا ہی بچہ اس لیے نہیں بولتا کہ نفس ابھی قوی نہیں ہوا ہے. جیسے جیسے زندگی کا کارواں بڑھے گا, نفس اپنی منزل پر آتا رہے گا, تب جا کے بولے گا. وہ ہوتے ہیں جن کا نفس پیدا ہوتے ہی مضبوط نہ ہو. کوئی ایسا بھی تھا کہ جو پیدا ہوتے ہی کبھی قرآن سنا رہا تھا, کبھی توریت سنا رہا تھا, کبھی انجیل کی تلاوت کر رہا تھا. یہ وہ ہے جس کا نفس وہی سے قوی ہو کر آیا تھا. وہ یہاں کے نفس ان کا قوی نہیں ہوا. دیکھ رہے ہیں آپ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر زبان میں یا نفس میں خطابت کی صلاحیت نہیں ہے تو زبان بولے گی نہیں. زبان میں خطابت نہیں ہے, نفس میں ہے بھائی. اگر نفس میں خطابت کی صلاحیت ہے تو زبان بولے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر نفس میں سخاوت ہے تو ہاتھ عطا کے لیے آگے بڑھے گا, ورنہ نہیں بڑھے گا. اگر نفس کے اندر تحریر کی قوت ہے تو یہ ہاتھ قلم مانگے گا. توجہ ہے. ارے کیا میرا منہ دیکھ رہے ہو آپ. اگر نفس کے اندر تحریر کی قوت ہے تو یہ ہاتھ قلم مانگے گا. پیغمبر کا قلم مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے اندر قوت تحریر موجود تھی. کیا کہا, توجہ ہے. اگر پیغمبر کے اندر نفس کے اندر صلاحیت نہ ہوتی, توجہ ہے, تو پیغمبر کاغذ اور قلم مانگتے. میری طرف متوجہ رہیے آپ. پیغمبر قلم مانگتے کیوں؟ اور اتنا سنتے چلے جائیے ساتھ کے ساتھ جملہ کہ پیغمبر نے جو کاغذ اور قلم مانگا ہے, اس کے بعد میں اگر نفس میں صلاحیت ہے, جملہ ہوا میں نہ اڑا دینا, اگر نفس میں صلاحیت ہے تحریر کی, اور اگر شور مچا دیا جائے, بولنے نہ دیا جائے, کیا کہہ رہا ہوں, تو وہ تحریر لکھ کے چلا جائے گا اور کہے گا میرے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا. کیا کہا ہے میں نے, توجہ ہے. تحریر لکھ دی جاتی ہے اگر حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ شور اٹھا جائے. میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میرے چہرے کی زیارت نہ کیجئے بھائی, مجلس سن لیجئے. توجہ ہے. تو یہ نفس کی خوبیاں ہیں ساری. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے صفات الگ,
جسم کے صفات الگ، تو جو اس میں ہے جسم میں صفات وہ رف میں نہیں پائے جاتے، آخری بات. اور جو روح کے اندر صفات ہے وہ آپ سب بولیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بولیں، مجلس سب کے لیے پڑھی جاتی ہے. جو جسم کے اندر صفات ہے وہ روح میں نہیں، اور جو روح میں ہے وہ جسم میں نہیں. جب میل ہی نہیں کھاتا تو ان کا رشتہ کس چیز کا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ رشتہ کس چیز کا ہے؟ ایک جملے میں مسئلہ سمجھ میں آئے گا. روح کا اور جسم کا رشتہ صرف مظہریت کا رشتہ ہے. مظہریت یعنی کیا؟ میں بنگلور میں پڑھ رہا تھا، تقریباً 4 مجلسیں ہو گئی تھی مظہریت پڑھتے پڑھتے. ایک دن آ کے مجھ سے بولے مولانا یہ مظہریت کیا ہے؟ میں نے کہا بس تو پھر تو عشرہ کامیاب ہو گیا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مظہریت کا رشتہ کیا نہیں؟ مظہریت کا یعنی اصل میں انہوں نے صرف لفظ مظہر سنا تھا، مظہریت شاید نہیں سنا ہو. ایک سلوات پڑھیں میرے محمد والے. رہنے دو بھائی، میں پڑھ دوں گا ایسے ہی، رہنے دے میری خاندانی آواز ہے، میں پڑھ دوں گا مجلس. سلوات پڑھیں میرے محمد والے محمد. آخری مرحلہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے. نفس میں اور جسم میں صرف مظہریت کا رشتہ ہے. مظہریت کا مطلب کیا؟ جب تک یہ نفس اس جسم میں رہے گا، چونکہ نفس کے اندر صفات ہیں تو یہ جسم کو صرف اپنا مظہر بناتا ہے. خدا کہہ رہے کہ سب سمجھے بات ہے. یہ نفس اپنے صفات کے اظہار کے لیے جسم کو وسیلہ بناتا ہے، جسم کو ذریعہ بناتا ہے. اگر سخاوت نفس میں ہے تو ہاتھ ذریعہ بنے گا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے، تاکہ یہ صفت نفس ظاہر ہو. اگر نفس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے تو یہ آنکھیں وسیلہ بنیں گی. اگر تحریر کی قوت نفس کے اندر ہے تو ہاتھ قلم مانگے گا اور لکھے گا. اگر نفس میں قدرت ہے تو ہاتھ تلوار اٹھائے گا. اگر نفس میں شجاعت نہیں ہے تو انسان میدان میں رکے گا نہیں، فرار اختیار کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدن روکتا ہے جسم کو وہ میدان کے اندر ڈٹنے سے؟ نہیں. توجہ ہے، کہاں کا جملہ کہاں زبان پہ آ گیا. میں تو یہ کہنے والا تھا کہ یہ نفس، صرف نفس، آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے ابھی. یہ بہت بار جملہ کہہ چکا ہوں اور رہ ہی جاتا ہے ہر بار. یہ ابھی آپ کے نفس کی بات ہو رہی. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے نفس کے اندر صفات موجود ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے، مولا علی نے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے مولا کا؟ مولا کے کہنے کا مقصد ہے کہ انسان تو اپنے نفس کو دیکھ کتنا گہرا ہے. جب تو اپنے نفس تک پہنچ جائے گا تو معرفت پروردگار کے دروازے کھل جائیں گے، معرفت رب کے دروازے کھل جائیں گے. تو مظہر بناتا ہے جسم کو نفس. دیکھ رہے ہیں آپ، سنتا ہے نفس، کان نہیں سنتے، یہ یاد رکھیے گا. بالکل کان نہیں سنتے، سنتا نفس ہے. سننے کی صلاحیت نفس کے اندر ہے، کانوں میں نہیں. تو چونکہ ایک نفس ہے اور اس نفس کے اندر صفات ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے. نفس مصطفیٰ ابھی بہت دور ہے. نفس مصطفیٰ ابھی بہت دور ہے. پیغمبر کو ملا، محمد کو دو نفس ملے. ارے جملے کی قدر کی ہوتی بھائی. ایک جسم کے باہر، ایک جسم کے اندر. جسم کے اندر والا نفس ہے نفس محمد، اور ایک نفس محمد باہر ہے جس کا نام ہے علی. توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی. یہ صرف پیغمبر کو شرف حاصل ہے کہ پیغمبر کو 2 نفس ملے. 2 نفس ملے. سن لیجئے بس، اب جلدی جلدی روا روی میں پڑھ رہا ہوں. میں توجہ ہے، اتنا بول گئے بہت ہے نا. 2 نفس، اور نفس علی، خود نفس علی کے بھی کمال 2 ہیں. ایک ہی وقت میں نفس علی نفس رسول بھی ہے، نفس خدا بھی ہے.
नफ्स खुदा भी और नफ्स रसूल भी। तब मज़हरियत का रिश्ता है। बात रह जा रही है, मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। ये नफ्स के अंदर सिफात जो हैं, ये अपने इजहार करने के लिए जिस्म को मजहर बनाता है। पूरा जिस्म मजहर नफ्स है, पूरा जिस्म मजहर नफ्स है। सांस नफ्स लेता है, जाहिर जिस्म से होता है। धड़कता नफ्स है, जाहिर दिल से होता है। अरे कितना करीब लेकर आऊं मैं आपको, तवज्जो है। ये सारी तमाम चीजें, हरकतें, सकनात जितने भी, सब नफ्स के हैं। मदर बगर बदन मजहरे नफ्स है। अब यहाँ तक आ गए तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जब नफ्स हैं और नफ्स के अंदर सिफात हैं तो सिफात इजहार के लिए मजहर चाहते हैं। जब तक जो दाद दी है वो सब एक तरफ, नफ्स में सिफात हैं और सिफात चाहते हैं मजहर। मजहर ना होंगे तो सिफात जाहिर कैसे होंगे? अब इसी तरीके से एक ज़ाते खुदा है, उसके अंदर सिफात है, मगर हाथों का होना उसके लिए ऐब है। क्या कह रहा हूं मैं, तवज्जो है। आंखों का उसके लिए होना ऐब है, जबान का उसके लिए होना ऐब है, जिस्म का उसके लिए होना ऐब है। अब अगर उसके अंदर सिफात है तो उसे भी तो मजहर चाहिए। अब अगर किसी को अपना हाथ ना कहेगा तो क्या करेगा? किसी की आंखों को अपनी आंखें ना कहेगा तो क्या करेगा? माशाअल्लाह, मुतवज्जे आप है भाई। खुदा की जात है, कोई इनकार करेगा नहीं, उसमें सिफात है, जिस्म नहीं रखता। अब उसके सिफात जाहिर कैसे होंगे? तो कोई तो यदुल्ला बनेगा, कोई तो ऐनुल्ला बनेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि उसके सिफात जाहिर हों। हर नफ्स की सदा है कि मुझ में कंज़े मख्फी है। बड़ी कुव्वत से जुमला दिया है मैंने। हर नफ्स इंसानी की सदा है कि मैं कंज़े मख्फी हूँ, मेरे अंदर छुपा हुआ खजाना है। हर नफ्स चाहता है कि मैं पहचाना जाऊं। यही अल्लाह ने भी कहा, कुन तो कंज़न मख्फिया। क्या कह रहा हूँ, तवज्जो है कि मैं तो छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने अपने मज़ाहिर पैदा किए। मैंने मोहम्मद को पैदा किया, मैंने अली को पैदा किया, मैंने ज़हरा को पैदा किया। एक सलवात पढ़े मिलजो के मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले आले मोहम्मद मज़हर खुदा है। नौजवानों, बात समझ में आई? बचपन से सुनते आ रहे थे कि अली मज़हर खुदा है, फातिमा मज़हर खुदा है। आज समझ में आया मज़हर खुदा होना। और एक जुमला याद रखे दुनिया, हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को मज़हर खुदा मोहब्बत में नहीं कहते, फलसफा नफ्स कहता है। ये तो नफ्स कहता है, ये तो नफ्स कहता है। तवज्जो है, अगर नफ्स है उसमें सिफात है तो उसके लिए मजहर चाहिए ही चाहिए। तो ये है मजहर किबरिया। उसका आलिम होना, अली का इल्म देखो समझ में आ जाएगा। उसका मासूम होना समझना है, सिफत है। सैयदा की इस्मत देखो, उसका मासूम होना समझ में आ जाएगा। और अजीज़ा ने गिरामी, चूंकि वो ज़ात है, कंज़े मख्फी है, छुपा हुआ खजाना, करम इनके ज़रिए ज़ाहिर होगा। अब इस दुनिया की बात करूं जहां अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसने चाहा कि मेरे लिए नमाज पढ़ी जाए, ज़बान तो है नहीं उसके, तो बोलेगा कैसे? जाग रहे हैं आप? वो चाहता था या चाहता है कि उसके लिए रोज़ा रखा जाए, ज़बान तो है नहीं उसके, लिहाजा ये इजहार के लिए किसी की ज़बान को अपनी ज़बान बनाएगा। क्या कह रहा हूँ, कहेगा बिल्कुल। और चाहता अल्लाह है कि मोहम्मद तुम कहो इनसे कि नमाज पढ़ा करो। क्या कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि रोज़ा रखा जाए, मोहम्मद तुम बढ़ो आगे कहो। मैं चाहता हूँ कि विलायत कबूल की जाए, अली आगे बढ़ के कहो।
کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ولایت، نظام ولایت کو قبول کیا جائے، تو پورا پیغام دنیا میں انہی کی زبان کے ذریعے آیا۔ اب اس دنیا کے بعد میں ایک دنیا ہے جسے کہا جاتا ہے آخرت، وہ چاہتا تھا نا نماز پڑھو، اب قیامت میں پھر پوچھے گا نماز پڑھی یا نہ پڑھی، تو پھر وہی مسئلہ ہے، نہ جب زبان تھی نہ اب زبان، تو اب کس کے ذریعے پوچھے گا کہ ان سے پوچھو؟ ارے کیا توجہ ہے؟ وہی جو دنیا میں لسان اللہ بنے تھے، یہی ہستیاں آگے بڑھیں گی۔ محمد ان سے پوچھو نماز پڑھی یا نہ پڑھی، ولایت قبول کی یا نہ کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ اور اتنا یاد رکھیے گا، اگر مظہر خیانت نہ کرے تو مظہر بدلا نہیں جاتا۔ یہ تو کاش میں کراچی میں پڑھ رہا ہوگا۔ قسم خدا کی پاکستانیوں کو کلیجہ ہے کہ وہ کیسے کیسے جملوں کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تو پوری مجلس سروں سے اتر جاتی ہے۔ اگر مظہر خیانت نہ کرے تو مظہر بدلا نہیں جائے گا۔ جو دنیا میں مظہر تھے وہی آخرت میں بھی مظہر ہوں گے، مگر اتنا یاد رہے جب انہیں دنیا میں مظہر مانا ہے تو آخرت میں بھی مظہر ماننا، خدا نہ ماننا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ ہے؟ یہاں دھوکہ نہ کھا جانا، ہمیں شرک کا تانا دینے والے یہ سوچیں کہیں وہ محمد کو آخرت میں خدا نہ مان لیں، کہیں وہ علی کو آخرت میں خدا نہ مان لیں۔ جان بوجھ کے آخرت تک لے کر آیا ہوں میں، چونکہ دنیا میں بھی یہی ذریعے، آخرت میں بھی یہی ذریعے۔ پڑھیے وہ زیارت کا جملہ، بھول گئے ہوں گے، مجھ سے سن لیجئے۔ کیا پڑھتے ہو زیارت میں؟ السلام علیکم یا حکام یوم الدین، اے قیامت کے دن کے حاکموں، تم پر ہمارا سلام۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ دا ریکارڈ جملہ، اے قیامت کے دن کے حاکموں تم پر سلام، اے قیامت کے دن کے حاکموں۔ کون ہے یہ حاکم قیامت کے دن کے؟ وہی جو دنیا میں مظہر بنے، تو چونکہ ہم نے تو انہیں حاکم مان لیا تھا، محمد اور آل محمد کو حاکم ماننے والے ان کے قریب ہوں گے، اور کلمہ پڑھنے والے مالک یوم الدین کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ ہاں، مالک وہی ہے، حاکم یوم الدین یہ ہیں، ورنہ ولی امر سے مراد کون ہے؟ ولی حاکم کو کہا جاتا، یہ حکام یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک تو وہی، آج مالک نہیں ہے، بالکل مالک ہے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا کن کے حوالے کی گئی؟ یہ بتائیں گے کیسے دنیا چلتی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ساتھ دیا آپ نے، دامن سمٹ گیا۔ یہ ہیں آل محمد۔ قیامت کے دن اور دنیا کے اندر جو آپ نے منظر دیکھے ہوں گے ملتے جلتے ہوں گے، خاص کر محرم کے منظر قیامت کے دن سے منظر ملتے ہوں گے۔ وہاں بھی ایک علم ہوگا، یہاں بھی آپ علم دیکھتے ہیں نا کہ چھڑ ہے، پنجہ ہے، پھریرا ہے، اس پہ خون کے چھینٹے ہوتے ہیں۔ ایک علم عرصہ محشر میں بھی آئے گا، ایک بی بی آئے گی جس کے ایک ہاتھ میں حسین کا خون میں ڈوبا ہوا عمامہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے۔ عرش الہی کے نیچے آ کے بی بی کہیں گی پروردگار مجھے انصاف چاہیے، پروردگار مجھے انصاف چاہیے۔ ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، فاطمہ زہرا، وہ مظلوم ترین بی بی، مظلومہ بی بی کہ جس نے 28 رجب کو اگر حسین نے مدینہ چھوڑا تو ماں نے بھی اپنی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑا۔ آپ کو تو معلوم ہے 28 آنے والی ہے، مگر اتنا جملہ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے حسین 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں، اہل مدینہ کے لیے تو 28 رجب کو شہید ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے جب بھی آل محمد کے گھرانے پہ کوئی مصیبت نازل ہوئی، جنات کی عورتوں کی رونے کی آواز بلند ہوتی تھی۔ شب 28 کو عبداللہ نام کے صحابی رسول جن کے لیے روایت کے اندر ملتا ہے کہ آسمان میں اگر بجلیاں بھی کڑکتی تھی تو کڑکنے کی آواز ان کے کانوں تک نہیں آتی تھی۔
ایک دن جب شب 28 آئی ہے تو بستر سے اٹھے اور بیوی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں پوچھا کہ خیریت تو ہے؟ یہ آج آوازیں کیسی میرے کانوں میں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں تو بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلیوں کے کڑکنے کی آواز تک نہیں سنتا۔ تو زوجہ نے کہا کہ فرزند رسول کل مدینہ چھوڑ رہا ہے، یہ جنات کی عورتوں کی رونے کی آواز ہے۔ اللہ اکبر! آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا گزر گئی آل محمد پر۔ ادھر تو حسین نے مدینہ چھوڑا، ادھر سے زہرا نے اپنی قبر کو چھوڑا، اور درمیان میں کربلا تک پہنچتے پہنچتے کئی مقام پر شہزادی زہرا کے ثبوت پائے گئے ہیں۔ ایک روایت پڑھا رہا ہوں اور عبادت تمام کیے دیتا ہوں۔ جب شب عاشور آئی ہے نا، امام حسین جب لشکر کی طرف بڑھنا چاہتے تھے تو روایت بتاتی ہیں کہ نافع ابن ہلال نے دیکھا کہ میرا مولا رات کی تنہائی میں لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی نہ کر دے، تنہا ہے میرا مولا۔ اس خیال کو لیتے ہوئے دل میں ایک مرتبہ نافع ابن ہلال پیچھے پیچھے چلے۔ حسین نے کانوں میں آہٹ کی آواز سنی، اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ابن ہلال چلے آ رہے ہیں۔ کہا کہ ابن ہلال بغیر اجازت کے کیوں آ گئے؟ کہا کہ مولا مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں نے یہ گوارا نہ کیا، کوئی بے ادبی نہ کر دے، آپ تنہا مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں، مولا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں۔ امام نے کہا نہیں ابن ہلال، اگر آ گئے ہو تو اب میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ، بس یہیں مجلس تمام ہو جائے گی۔ حسین ساتھ میں ابن ہلال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مقام آیا کہ جہاں حسین رک گئے اور کہا کہ ابن ہلال یہ جگہ پہچانتے ہو؟ کہا کہ مولا اس سے پہلے اس بن سے میرا کبھی گزر نہ ہوا، میں تو آپ ہی کے ساتھ کربلا پہلی بار آیا ہوں۔ کہا کہ ابن ہلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کل میرا کڑیل جوان برچی کا پھل کھا کے دم توڑ دے گا۔ اللہ اکبر! برچی کا پھل کھا کے دم توڑ دے گا۔ امام آگے بڑھے، ابن ہلال یہ جگہ پہچان رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا۔ کہا کہ یہاں عباس کا داہنا بازو قلم ہوگا، یہاں عباس کا بائنا بازو قلم ہوگا۔ یہ تمام منظر دکھاتے دکھاتے ایک نشیب کے قریب سے بڑی تیزی سے مولا گزر گئے، اور آگے جانے کے بعد میں کہتے ابن ہلال یہ جگہ پہچانتے ہو؟ اب ابن ہلال کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ امام نے پلٹ کے دیکھا تو ابن ہلال کبھی دائنی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی بائنی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ ابن ہلال کیا ہو گیا؟ تمہارا مولا تم سے کلام کر رہا ہے۔ کہا کہ مولا غلام کی کیا ہمت کہ جو امام کی آواز میں لبیک نہ کہے، مگر مولا جہاں سے آپ بڑی تیزی سے گزر کر آئے ہیں اس چٹیل بیابان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے کہا ابن ہلال آنکھیں بند کر لو، میری ماں فاطمہ اپنے بالوں سے میرا مقتل صاف کر رہی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔